حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ابن ماجہ نے اسے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے۔ محترم احبہ، ہمیں غربت، مفلسی اور فقیری کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں مالداروں کی بنسبت فقیروں کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا تنگ دست نیک شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ فقراء ہیں، اور وہ لوگ جو چستی و چالاکی سے جنت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگ ہوں گے۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ مفلسی دور ہو جائے، میں کسی طرح دولت مند بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، لیکن آخرت میں جب مالدار لوگ دیکھیں گے کہ غریبوں کو 500 سال پہلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تو مالدار لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں غریب ہوتے، کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے۔ امام کشیری فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے، اور کسی نے کہا کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع کو جنت میں داخل کر دو۔ اب میں دیکھنے لگا کہ ان دونوں میں کون جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ دیکھا کہ محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ محمد بن واسع کے پاس دنیا میں 1 قمیص تھی اور مالک بن دینار کے پاس 2 قمیصیں تھیں۔ حضرت کرام غور کیجئے، یعنی مالک بن دینار چونکہ محمد بن واسع سے امیر تھے، ان کے پاس 2 قمیصیں تھیں، اور محمد بن واسع کے پاس 1 تھی، تو چونکہ ان کی بنسبت یہ غریب تھے، انہیں جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ محترم احبہ، دنیا میں جو جتنا مالدار ہے، آخرت میں اس کا اتنا ہی زیادہ حساب و کتاب ہوگا، اور اگر کامیاب ہو بھی گیا تو پھر بھی جنت میں تاخیر سے داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں غریبوں اور فقراء کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے معاشرے کی فقراء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔